سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ لوگ مختلف قسم کی چے میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بڑی خبر قیامت ہے، اور آخرت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ان کے لیے یہ بات بہت انہونی تھی۔ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس لیے ہر شخص اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ کسی کا خیال یہ تھا کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، لیکن اگر آئی تو ہم جسم کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بلکہ روحانی طور پر کچھ سزا جزا کو جیسے خواب میں دیکھتے ہیں اس طرح دیکھیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ دن آئے، ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہ گردش زمانہ ہے، ایک بندہ آتا ہے دنیا میں اور پھر چلا جاتا ہے۔ بہرحال مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف باتیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ چاہے آپس میں یہ بحثیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ہر انسان کو موت کے ساتھ ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب اسے غسل دے کر قبرستان لے جا کر دفنایا جاتا ہے تو قبر کے اندر اسے پھر اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس کا حساب ہوتا ہے، اور وہاں اس کو جنت دوزخ دکھا دیے جاتے ہیں، اور جو اس کا آئندہ ٹھکانہ ہوگا وہ بھی اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جلد پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، انہیں ان قریب جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ دن برحق ہے یا نہیں، قیامت آئے گی یا نہیں، جزا سزا ہوگی یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف نشانیوں کو دکھا کر بات سمجھاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ دیکھو تو صحیح، دور دور تک پھیلی ہوئی زمین۔ جو رب یہ زمین بنا سکتا ہے وہ قیامت کو کیوں نہیں لا سکتا؟ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور دیکھو، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی کیلوں کی طرح زمین میں ٹھکے ہوئے ہیں، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ حساب کا دن، بدلے کا دن لوگوں کے سامنے لے آئے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے یعنی اس زمین سے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس کو پکڑ لیا جائے۔ تو جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہنم ان کی طاق میں ہے، اور یہ اپنی غفلت میں چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک وہ ان کو پکڑ لے گی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ صدیوں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی
اور زخموں کا دھون، یعنی زخموں کی پیپ اور کچ لہو اور گندگی، وہی ان کو پینے کو ملے گی. جزاء وفاقا، بھرپور بدلہ. کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، وہ اس دن کو مانتے نہیں تھے، اس کے حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. فَذُوقُوا، پس چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آگ بھڑکتی ہے تو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگتی، لیکن جہنم کی آگ بھڑک بھڑک کر اور زیادہ بھڑک جائے گی، اس کے عذاب اور اس کی گرمی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ان کا انجام مختلف ہوگا. فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے. حدائق واعنابا، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسل لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین اور باقی ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے لائنوں میں. ملائکہ کا جہاں بھی ذکر آتا ہے ان کے کہیں کھڑے ہونے کا یا ان کے کہیں کام کا، تو ان کی تنظیم، آرگنائزیشن اور صف بندی مینشن کی جاتی ہے کہ وہ بہت ڈسپلن میں ہے. کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے. ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، سچ ہے، یقینی ہے، اس میں اختلاف چھوڑ دو، اس پر ایمان لے آؤ. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا، مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ نہ اٹھتا.